اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت نشست جو درس قرآن کے عنوان سے معنون ہو کر انعقاد پذیر ہے، حضرت نے مجھے بھی حکم دیا تو میں بھی حاضر ہو گیا۔ اللہ سب آنے والوں کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اختصار کے ساتھ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی معروضات کو سمیٹوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ جس قوم کی طرف نبی کو بھیجتا ہے، اس قوم میں جو چیز عروج کا سبب ہوتی ہے، اللہ نبی کو اس عروج کا توڑ دے کے بھیجتا ہے، کیونکہ نبی امت میں سب سے بڑا ہوتا ہے، سب سے افضل ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں قوموں میں عروج کا سبب ہوتی ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو ان عروجوں کا توڑ دے کے مبعوث کرتا ہے۔ انبیاء کرام کی صفوں میں دیکھیں تو حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے، اس قوم کے اندر جو اس زمانے میں عروج کا سبب تھا وہ پتھر سے مورتیاں بنانے کا تھا، کہ پتھر سے مختلف قسم کی چیزیں تیار کرتے، لیکن ہوتی بے جان ہیں۔ جب صالح علیہ السلام آئے تو انہوں نے پتھر سے زندہ اونٹنی نکالی۔ یہ اس عروج کا توڑ تھا جو اس قوم کے پاس تھا، کہ ان کی مورتیاں حرکت نہیں کرتی تھیں، بولتی نہیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو اونٹنی معجزے کے ذریعے ظاہر کی، وہ حرکت بھی کرتی ہے، وہ بولتی بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت قوم میں جو عروج کا سبب تھا وہ صنعت تھی۔ آگ جلاتے، لوہا رکھتے، گرم کرتے، نرم کرتے، پھر اس سے فولڈ کر کے مختلف قسم کی چیزیں تیار کرتے تھے۔ یہ اس زمانے میں اس قوم کے پاس عروج کا سبب تھا کہ وہ لوہے کو گرم کر کے، نرم کر کے مختلف قسم کی چیزیں تیار کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو موم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ قوم تو محنت کرتی ہے نا، آگ جلا کے، گرم کر کے، نرم کر کے پھر کچھ بناتی ہے۔ اللہ کا نبی لوہے کو ہاتھ لگاتا ہے تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں اس کو موڑ کے بنا لیتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس زمانے کے اندر جادوگری پورے عروج پہ تھی، گھر گھر میں جادوگر پل رہے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا عصا کا۔ جب فرعون کے دربار میں گئے تو جادوگروں نے رسیاں ڈالی اور جادو کے زور پہ ان کو سانپ بنایا، وہ حرکت کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ان جادوگروں کی رسیوں کے سارے سانپ نگل گیا۔ یہ ان کے عروج سے زیادہ عروج اور بڑا معجزہ تھا جس نے ان کے عروج کو توڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اس زمانے میں طب کا بڑا عروج تھا، نامور حکما، کئی بیماریاں ایسی تھیں کہ جن کا علاج پہلے نہیں تھا، لیکن اس قوم کے طبیبوں نے ان کا علاج بھی دریافت کیا۔ لیکن ایک نابینا آتا تو آنکھیں نہیں دے سکتے تھے، برس کے داغ پڑے ہوتے تو شفا نہیں دے سکتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا کہ نابینا سامنے آتا ہے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ بینائی عطا کر دیتا ہے۔ برس کے داغ والا آئے، جسم پہ ہاتھ پھیریں تو اللہ شفا دے دے۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب حضور تشریف لائے تو اس زمانے کے اندر زبان و بیان کا بڑا عروج تھا۔ عرب لوگ اپنی زبان پہ فخر کرتے تھے، وہ کہتے کہ بولنا تو ہمیں آتا ہے، اپنے آپ کو عربی کہتے، باقی سب کو اجمی کہتے۔ وہ کہتے یہ گونگے ہیں، ان کے منہ میں زبان نہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ ظاہر ان کو فخر کرنا بھی چاہیے، جس زبان کی وسعت کا عالم یہ ہو کہ صرف سانپ کے 1000 نام ہوں، تلوار کے 1000 نام ہوں، تو ظاہر اس زبان کی وسعت ہے نا، تو ان کو فخر کرنا چاہیے۔ لیکن میرے نبی نے اسی معاشرے میں آ کے انہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا انا افصح العرب، لوگوں عربوں میں جو بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ محمد جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ نے فصاحت اور بلاغت میرے مصطفیٰ کو دی تھی۔ صاحب تاریخ فرشتہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے اس عنوان کے اوپر کہ حضور کی فصاحت اور بلاغت کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا 3 چیزوں کے بارے میں شک تھا۔ ایک یہ تھا کہ میرا باپ سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور ہے۔ دوسرا شک اس کو یہ تھا کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور تیسرا شک یہ تھا کہ ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو کیا اللہ قیامت کے دن ہمیں پھر اٹھائے گا؟ وہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے اللہ کے نبی کے وارث ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ گمان تھا کہ یہ روایت علماء نے اپنی شان میں خود گڑھی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، وہ کہتا ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دن بادشاہت کے نشے میں رات کو نکلا تو آگے آگے خدام تھے، کافوری شمع پکڑی ہوئی تھی، شاہی سواری تھی، رات کو جا رہی ہے۔ بادشاہ نے دور ایک منظر دیکھا کہ مدرسہ ہے اور اس کے لالٹین کے اندر تیل نہیں ہے، اور سامنے ایک ہندو کی دکان ہے۔ تو ایک طالب علم کتاب پکڑ کے ہندو کی دکان پہ جاتا ہے، سبق دیکھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر بھولتا ہے تو پھر جاتا ہے۔ بادشاہ نے پہلے دن علم کے لیے اتنی تڑپ دیکھی تھی، جو مرحلے سے گزرا نہ ہو اس کو خبر نہیں ہوتی۔ جو دنیا میں پیدا ہو، دنیا میں آئے اور منہ میں سونے کا چمچ ہو، نوکر چاکر ہوں، غلام ہوں، کروڑ پتی گھر میں ہو، اسے کیا خبر ہو سکتی ہے کہ جب گھر میں کھانا نہ ہو شام کو تو کتنی دقت ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اس درد سے گزرا نہیں ہوتا، لہذا اس کو اس درد کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بادشاہ کو کیا خبر تھی کہ علم پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور جو لوگ مدارس سے تعلق نہیں رکھتے ان کو نہیں پتا کہ یہ جو علماء 8-8 سال مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں کتنی مشکلیں سہ کے آتے ہیں۔ تو اسے ترس آیا، رحم آیا، اور ایک خادم کو بلا کے کہا یہ نور کی شمعدان اس طالب علم کو دے دے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم یا کاغذ کا ٹکڑا دے کے مدد کی،
وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو 70 مرتبہ تعمیر کیا ہے۔ اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جو طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم دے دے، کاغذ کا ٹکڑا دے دے کہ چلو حدیث لکھ لے گا، کام آئے گا اس کے، فرمایا اللہ اس کو 70 بار کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا اجر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس نے تو پوری شمعدان دی تھی نوری، اپنے گھر چلا گیا، طالب علم ادھر چلا گیا، رات جب ہوئی سویا تو مقدر جاگا، خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور اس سے بڑھ کے سعادت امتی کے لیے کوئی نہیں ہوتی۔ یہ سب سے قیمتی گھڑی ہوتی ہے امتی کے لیے جب اس کا نبی اس کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور جو حضور سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ ان لمحوں کے لیے تڑپتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، روتے ہیں کہ کوئی لمحہ آئے اور حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جب وہ سویا حضور آئے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، امام ابن ماجہ نے جو صحاح ستہ کے اندر سب سے چھوٹی کتاب حجم کے اعتبار سے، ابن ماجہ نے 6 طرق سے اس حدیث کو ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد کی مثل ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس شخص کے خواب میں تشریف لاتے ہیں حضور قصد اور ارادے سے آتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد یہ محفل برخاست ہو، آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر، آپ جا کے سوئیں تو آپ کی نظروں کے سامنے پھر یہ منظر آ جائے، خواب میں مجھے بولتا ہوا دیکھیں، حضرت کو دیکھیں، لیکن مجھے خبر نہیں ہوگی کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں۔ میں جا کے سوؤں اور دیکھوں، بیان کر رہا ہوں، آپ کے چہرے میری نگاہوں کے سامنے آ جائیں تو آپ کو کبھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے خواب میں گئے، ہمیں اس وقت کون دیکھ رہا ہے۔ لیکن میرا نبی جس کے خواب میں تشریف لاتا ہے حضور کو علم ہوتا ہے کہ میں کس امتی کا مقدر جگانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے یہ اعزاز اور یہ شان اپنے مصطفیٰ کو عطا کر رکھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کے کچھ عطا کریں تو وہ محض خواب نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے، وگرنہ تو خواب میں ایسا ہوتا ہے، ایک بندہ بھوکا ہے، کھانا نہیں ملا، رات کو سو گیا، بھوکا سویا تو خواب میں دیکھا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، تو صبح اٹھے گا تو پیٹ خالی ہوگا یا بھرا ہوگا؟ خواب ہے نا۔ ایک بندہ مقروض ہے اور قرض اتر نہیں رہا، پاس کچھ ہے بھی نہیں، سوچتے سوچتے سو گیا اور رات کو خواب میں دیکھا کہ لاٹری نکلا، 1 کروڑ پتی بن گیا، صبح اٹھے گا تو کروڑ پتی ہوگا یا کنگال ہوگا؟ خواب ہے نا۔ وہ کسی نے کہا 1000 بار تیرا دامن میرے ہاتھوں میں آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ خواب محض خواب ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن میرا نبی جس کو خواب میں کچھ عطا کرے وہ محض خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک شخص حضور کے روزے پہ آیا اور روزے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، الجو یا رسول اللہ وانا ضیفک، آقا بھوکا ہوں اور آپ کے در پہ کھڑا ہوں، تو بھلا یہاں آ کے میں کسی اور سے کیسے مانگوں؟ آپ کا در ہے، اور میرے امام نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دنیا داروں سے مانگ کے آئیں تو نظریں جھکی ہوتی ہیں، اور حضور کے در سے مانگ کے آئیں تو نظریں اٹھی ہوتی ہیں۔ عارف عبد المتین نے کہا تھا جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ دنیا والوں سے مانگو گے تو نظریں جھکانی پڑیں گی، شرمسار ہونا پڑے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا فلاں کا مانگا تھا، فلاں سے مانگ کے آیا، عزت کم ہوتی ہے۔ لیکن میرے نبی کے در سے مانگ کے آنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ وہ تو کھڑا ہی حضور کے روزے پہ تھا، کہا مجھے کچھ دے دو۔ یہ بات کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ امام سخاوی لکھتے ہیں جب آنکھ لگ گئی
تو خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، ہاتھ میں روٹی پکڑی ہے اور کہا روٹی روٹی کر رہا تھا، یہ لے روٹی کھا۔ اس نے خواب میں روٹی کھانی شروع کی، آدھی کھائی تھی کہ آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو آدھا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔ تو حضور خواب میں کچھ عطا کریں تو وہ محض خواب نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے 3 سوالوں کی طرف اور دیکھتے میرے حضور کی فصاحت اور بلاغت کیا ہے۔ اس کے 3 سوال ذہن میں ہوں گے، میرا باپ کون ہے، علماء نبیوں کے وارث ہیں یا نہیں، قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ 3 سوال ہیں۔ اب حضور کی فصاحت ذرا دیکھیں۔ جب حضور خوش ہو گئے، خواب میں تشریف لائے، تو میرے نبی نے آ کے فرمایا، او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، قیامت کو میں تیری شفاعت کر کے تجھے جنت عطا کروں گا۔ ایک جملے میں 3 سوالوں کا جواب دے دیا۔ فصاحت یہ ہے، اقبال نے کہا تھا کہ بات میں سادہ وہ آزادہ، معانی میں دقیق۔ اقبال کہتے ہیں کلندر وہ ہوتا ہے جو بات سادی کرتا ہے لیکن اس میں مفہوم مطالب کے سمندر ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک جملے میں 3 سوالوں کے جواب دے دیے۔ جو بلاغت، جو فصاحت اللہ نے میرے مصطفیٰ کو دی تھی وہ کسی کو نہیں ملی۔ دوسرا جو عربوں میں رواج تھا، جب حضور آئے تھے تو شاعر و شاعری کا بڑا عروج تھا، گھر گھر شاعر پل رہے تھے، اچھے سے اچھا کلام لکھتے، اور جب کلام لکھتے تو وہ ایک جگہ جمع ہوتے، منصفین بیٹھتے، اپنے اپنے کلام شعراء پیش کرتے، جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا اس کو دیوار کعبہ کے ساتھ لٹکا دیتے، اگلے ہفتے پھر لکھ کے لاتے، جو کلام اچھا ہوتا اس کو اٹھاتے، لکھے ہوئے کلام سے موازنہ کرتے، اس سے اچھا ہوتا تو اس کے آگے لٹکاتے۔ 7 قصیدے لکھے جا چکے، اگلے کی تیاری ہے، اور میرے مصطفیٰ کے دل پہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت حجم سے سورہ کوثر اتری، جو 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ صحابہ نے کہا حضور اگر اجازت دے تو ہم سورہ کوثر لے جائیں، ہم بھی پیش کریں؟ حضور فرما لے جاؤ۔ اگلا کلام جو لٹکانے لگے تو مسلمانوں نے کہا ہمارے نبی کے دل پہ جو اتری ہے یہ بھی ذرا شامل کر لو۔ تھے تو مخالف، دین الگ تھا، عقیدہ الگ تھا، لیکن منصف مزاج تھے، وہ ان کے مزاجوں میں انصاف تھا۔ جب کلام پڑھا تو اشش کر اٹھے کہ 3 آیات اور فصاحت اور بلاغت غضب کی، کافیہ ردیف لفظوں کا اتار چڑھاؤ، آگے جا کے لٹکا دی۔ لیکن ان کے لیے مسئلہ بن گیا کہ کلام اس شخص کی طرف منسوب ہے جو دین میں ہمارا مخالف ہے۔ اگلے ہفتے پھر زور بازو صرف کیا، کلام لکھے، جو سب سے اچھا کلام تھا جب اس کو اٹھا کے سورہ کوثر کے سامنے لے کے گئے تو سورہ کوثر کی چمک اسی طرح باقی تھی۔ اگلے ہفتے پھر لے کے آئے، آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے یار سارے مل کے ایک ہی کلام لکھو، اس کا توڑ تو کرو، اس شخص کا کلام ہے جو ہماری مخالفت کرتا ہے اور سارے مل کے لکھو۔ پھر سارے اکٹھے بیٹھے، زور بازو صرف کیا، صلاحیتیں صرف کی، ایک کلام لکھ کے لائے، اور خوش تھے کہ آج تو توڑ ہو گیا۔ لیکن سورہ کوثر کے سامنے گئے تو سورہ کوثر کی چمک تھی۔ میرے امام نے کہا تھا تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں جسم میں جان نہیں۔ یہاں کون بول سکتا ہے؟ وہ جو ان کا بڑا تھا اس نے کہا اگر تم کہو تو فیصلہ میں کروں؟ انہوں نے کہا آپ کر دیں۔ اس نے پینسل پکڑی، قلم پکڑا اور جا کے پڑھا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آگے اس نے قلم سے لکھا ما ھذا کلام البشر، کہنے لگا یہ کسی بشر کا کلام نہیں، بشر کا کلام ہوتا تو ہم اس کا توڑ پیش کر دیتے۔ تو حضور کو قرآن کا معجزہ دیا گیا، اور یہ ایسا معجزہ ہے دنیا کی جتنی کتابیں، جتنے صحائف اتارے گئے، کوئی امت بھی کھڑی ہو کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ نزل من اللہ ہے، جیسی نازل ہوئی ویسی ہے۔ ان کی کتابوں میں تحریف راپ آ گئی، رد و بدل کر دیا گیا، لیکن 1450 سال کے بعد بھی قرآن جیسا اترا تھا آج بھی ویسے کا ویسا موجود ہے۔ یہ کسی قوم کے پاس اس کی کتاب اس حالت میں نہیں جس حالت میں اتاری گئی، لیکن مسلمانوں کے پاس آج بھی وہ کتاب موجود ہے۔ میرے حضور فرمایا قرآن اللہ کی لٹکتی ہوئی وہ رسی ہے جس کا ایک کونا اللہ کے پاس ہے، دوسرا کونا تمہارے پاس، یہ تمہارا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ جو رشتہ جوڑا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مرنے لگا کوئی
روح اٹک گئی تو کہا یار حافظ صاحب کو بلاؤ، سرانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھے تاکہ روح آسانی سے نکل جائے۔ کاروبار شروع کرنے لگے تو کہا بچوں کو مدرسے سے بلاؤ، ذرا چٹائی بچھا دو، بیٹھ کے پڑھ لیں گے تو برکت پڑ جائے گی۔ کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، کہا مدرسے سے بچے بلاؤ، دیگ بنا کے ان کو بٹھا دو، سیڑھیوں کے نیچے چٹائی ڈال دو تاکہ یہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں اور بابے کے لیے دعا کر دیں۔ مجھے اس میں کلام نہیں ہے کہ سورہ یاسین سورہ نوح پڑھی جائے تو روح آسانی سے نکلتی ہے، آسان ہوتی ہے موت، اس کا انکار نہیں۔ مرنے والے کے لیے قرآن پڑھ کے بخشا جائے تو قرآن قبر میں روشنی دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، اس کا انکار نہیں۔ کاروبار شروع کرتے وقت قرآن خوانی کی جائے تو کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا؟ کیا اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا؟ اس کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو کتاب ہدایت تھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ عجیب شخص سے جاہل صوفی اور کاہل ملا کے پنجے میں ایسا پھنسا کہ تو نے قرآن سے بھی ڈھونڈا تو مرنے کی سہولت کو ڈھونڈا۔ کاش جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا اس قرآن سے تو نے جینا سیکھا ہوتا۔ یہ قرآن تو ابدی زندگی دیتا ہے، یہ تو سرمدی زندگی دیتا ہے۔ اس کو تو جو پڑھ لیتا ہے، جو اس پہ عمل کر لیتا ہے، قرآن کہتا مرنے کے بعد بھی اس کو مرنے نہیں دیتا، اس کو زندگی ملتی ہے۔ لیکن ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کمزور ہو گیا، ہم اس انداز سے قرآن کو نہیں سیکھ پائے، نسلوں تک منتقل نہیں کر پائے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کتاب نے، جس چیز نے اول دور میں امت کو عروج دیا، آخری دور میں بھی امت کے عروج کا ذریعہ اور سبب وہی چیز ہوگی، اور وہ قرآن ہے۔ جب حضور آئے تھے تو عربوں میں کیا حال تھا؟ بلال حبشی کے سینے کے اوپر سارا دن امیہ بھاری پتھر نہیں رکھتا تھا، گلے میں رسا ڈال کے بچوں کو دیتا، گھسیٹو، لوہے کی کنگھیوں سے جسم کو چھیدا جاتا۔ بلال کی سانس لینا بھی دشوار ہوتی، ایک وہ بھی زمانہ تھا۔ اور جب بلال قرآن سے جڑ کے عمل کرتا ہے تو پھر وہ دن بھی آیا کہ امیہ کے سینے کے اوپر بلال بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ابو جہل جیسے طاقتور شخص کو دو معصوم بچے واسطے جہنم کریں گے؟ بتاؤ ان بچوں کو تو قوت اور طاقت کس نے دی ہے؟ یہ قرآن تھا جس نے ان کو طاقتور بنایا تھا۔ اور آج کروڑوں مسلمان ہونے کے باوجود خانمہ برباد ہیں۔ کابل سے لے کر کندہار تک، دشت لیلہ سے تورا بورا تک چلے جائیں، موصل سے بغداد تک چلے جائیں، کشمیر سے ساوا کے جاہل تک چلے جائیں، رباط کے کوچہ و بازار میں چلے جائیں، جہاں بھی خون گرتا ہے مسلم کا ہی گرتا ہے، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے مسلمان پہ ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان اصل میں اپنی کتاب ہدایت کو چھوڑ چکا ہے، اس پہ عمل چھوڑ چکا ہے، اور اس کو صرف ایک باعث برکت کتاب غلاف میں لپیٹ کے گھر میں رکھا ہوا قرآن پڑھا ہوا، جب کبھی سال میں گھر کی صفائی کی تو قرآن اتارا، غلاف کو دھو کے خوشبو لگا کے پھر لگا کے چڑھا کے اوپر رکھ دیا۔ قرآن اس لیے نہیں تھا اترا۔ اگر چاہتے ہو، لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، او جی گھر میں لڑائی ہوتی ہے، گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، گھر میں کسی نے تعویذ کروا دی، کسی نے جادو کر دیا، گھر میں آوازیں آتی ہیں۔ میرے حضرت کہتے ہیں اگر گھر میں جادو ہے، آوازیں آتی ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں، ڈر لگتا ہے، تو یہ کتاب تیرے گھر میں موجود ہے، 10 دن اسے صبح کھول کے پڑھ کے دیکھ، سب کچھ ختم نہ ہوا تو بات کرنا۔ اللہ کے کلام کے سامنے عامل کا کلام کیا کرے گا؟ اللہ کے کلام کے سامنے جادوگر کے کلام میں کیا اثر ہوگا؟ لیکن ہم پڑھنے کے عادی نہیں۔ قوم کا ایک مزاج ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بس سورت نہیں پڑھنی، کوئی تعویذ بنا کے دے دیں، جیب میں رکھ دیں اور کام ٹھیک ہو جائے۔ عمل کی طرف قوم نہیں بڑھتی، پڑھنے کی طرف نہیں بڑھتی۔ مختصر وظیفہ دے دیں تو کر لیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو برکت کے لیے، کاروبار کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ آپ روزانہ نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور معمول جاری رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کے رزق میں برکتیں کیسے ڈالتا ہے۔ سب کچھ قرآن میں موجود ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے نہیں۔ جب قرآن اترا تھا تو ان کے زبان و بیان کا عروج کا توڑ تھا، لیکن میرے نبی کا زمانہ قیامت تک چلنا تھا۔ حضور کے بعد کوئی نبی تو ہے نہیں،
پیچھے امتیں آتی، نبی آتے، جب نبی چلا جاتا تو پھر دوسری امت عروج پاتی، پھر دوسرا نبی آتا، پھر معجزہ لے کے آتا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میں آخری نبی، تم آخری امت، تمہارے بعد امت نہیں، میرے بعد نبی نہیں۔ اللہ کو علم تھا کہ جب ترقی انسان کرے گا، عروج پائے گا، تو یہ چاند کی چھاتی پہ قدم رکھے گا، یہ ستاروں پہ کمندیں ڈالے گا، مریخ پہ جانے کی تیاری کرے گا، سائنس عروج پائے گی، انسان پرواز کرے گا۔ اب قیامت تک کے لیے انسان نے جو عروج پانا تھا، اللہ نے 1450 سال پہلے اس عروج کا توڑ میرے مصطفیٰ کو معراج کی صورت میں عطا فرما دیا۔ معراج کی رات ان بلندیوں تک حضور کو لے گئے، کہا محبوب انسان لاکھ عروج پائے، لاکھ ترقی کرے، چاند کی چھاتی پہ قدم رکھے، کہا معراج کی رات محبوب جہاں تیرے قدم پہنچے ہیں وہاں انسان کا گمان بھی نہیں پہنچے گا، انسان نہیں پہنچ سکتا۔ ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہیں، صاحب نبراس نے ان کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ سوچا کہ میں پرواز کروں اور اس عرش کو دیکھ کے آؤں جس عرش پہ معراج کی رات حضور کے قدم لگے تھے۔ کہتے میں نے پرواز شروع کی، حتی وصلت الی الفوقانیات، میں کئی ہزار عرش عبور کر گیا۔ جب اوپر پہنچا میں تو آواز آئی ارجے ارجے، کہاں آ رہے ہو؟ تو جب میں نے یہ کہا، آواز آئی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے کہا مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ حضور کے قدم آئے تھے میں وہ عرش دیکھنے آ رہا ہوں۔ تو جواب کیا ملا؟ ارجے ارجے لا وصول لک، واپس چلا جا، پلٹ جا، مڑ جا، تو ہزاروں سال بھی پرواز کرتا رہے تو جس عرش پہ میرے محبوب کے قدم آئے تھے وہاں تیرا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صاحب ذرا سوچئے گا، جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ یہ تو قدموں کا عالم ہے نا، کہ امت کے بڑے بڑے نشانے قدم تک بھی نہیں پہنچ پا رہے جہاں حضور کا قدم لگا تھا۔ باقی لوگ آج تک اس پریشانی میں مستشرقین موجود ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آسمانوں پہ کوئی چلا جائے۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں آسمان کھلتا نہیں، اس میں خرق و التیام نہیں ہے، راستہ نہیں، کھڑکی نہیں، باری نہیں، تو آسمان سے کیسے گزر کے گیا ہے؟ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ پھر کئی کرے آتے ہیں، زمہریر ہے، خلا ہے، آگ ہے، تو وہاں سے گزرتے ہوئے تو انسان اپنا جسم سلامت رکھ ہی نہیں سکتا، تو کیسے گئے؟ ہم کہتے ہیں اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے، پھر اماں حوا سے نکاح ہوا، پھر رب نے کہا دانا نہیں کھانا، پھر دانا کھایا تو کہا اب زمین پہ چلے جاؤ۔ کچھ لوگ یہاں کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ آدم سے خطا ہوئی، نبی سے خطا نہیں ہوتی۔ دانا کیوں کھایا تھا؟ کیونکہ آدم بنائے ہی زمین کے لیے گئے تھے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آسمانوں کے لیے نہیں بنے تھے، آدم بنے تھے زمین کے لیے۔ آسمانوں میں تھے تو کوئی سبب بننا تو تھا نا کہ زمین پہ آتے جہاں کے لیے بنے تھے، تو وہاں آ گئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کے چوتھے آسمان پہ سلامت ہے۔ فرشتوں کا آنا جانا، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں ہونا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ بتائیے جو آسمان کھلتا نہیں، بند نہیں ہوتا، کھڑکی نہیں، راستہ نہیں، خلا ہے، کرے ہیں، زمہریر ہے، اگر حضور کے لیے ساری رکاوٹیں ہیں تو بتاؤ آدم کہاں سے آئے تھے جب جنت سے اترے تھے؟ جنت بھی تو 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے تو کہاں سے گئے؟ ادریس علیہ السلام گئے تو کہاں سے گئے؟ فرق کتنا ہے کہ جو گیا ہے وہ آیا نہیں، جو آیا ہے وہ گیا نہیں۔ میرا نبی گیا بھی ہے اور جا کے آیا بھی ہے، حضور گئے بھی اور جا کے واپس بھی آئے۔ اب مستشرقین کا یہ سوال ہے کہ عقل نہیں مانتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا نادان، عقل مان لے تو پھر معجزہ رہتا نہیں۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ ما یوجز بہ العقل، جو عقل انسانی کو عاجز کر دے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں قرآن معراج حضور کا معجزہ ہے۔ دو بڑے معجزے ہیں، ایک قرآن اور ایک معراج۔ اگر عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے تو معجزہ نہیں رہتا، اور یہ ہے معجزہ عقل کو عاجز کرتا ہے۔ آخر میں ہم قرآن سے جو آیت پڑھی ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔
اور اگر آپ توجہ کریں گے تو یہ مسئلہ الجھے گا نہیں، سلجھے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ موبائل ہے اور یہ سیالکوٹ سے چل کے خود بخود پشاور تک آ گیا ہے، اس کو کسی نے اٹھایا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، خود چل کے آیا۔ آپ مانو گے؟ یعنی اس کو کوئی اٹھائے لائے نہ، خود چل کے سیالکوٹ سے گجرانوالہ سے پشاور آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں مان لو گے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اس موبائل کو میں گجرانوالہ سے اٹھا کے سیالکوٹ سے یہاں پشاور لایا ہوں، اب مانو گے؟ ہو سکتا ہے؟ جب میں نے کہا خود چل کے آیا تو آپ نہیں مانے، میں کہتا ہوں اس کو میں اٹھا کے لایا، آپ مان گئے؟ حضور جا سکتے ہیں یا نہیں، بحث اس میں نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ میں نے کہا موبائل خود آیا، آپ نے کہا نہیں ہو سکتا، میں نے کہا میں لایا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں اٹھا بھی سکتا ہوں، آ بھی سکتا ہوں، تو لا بھی سکتا ہوں۔ اگر نبی خود کہتا میں گیا تھا تو مسئلہ ہوتا، الجھن ہوتی۔ دعویٰ نبی تو نہیں کر رہا، دعویٰ تو رب کر رہا، میں لے کے گیا ہوں۔ اب اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے، الجھن ہے، تو وہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا میں لے گیا، بندہ کہتا ہے جا ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ او بھائی اللہ کے بارے میں تو اعتقاد ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو جب وہ لے کے گیا تو بات ختم ہو گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان مقامات تک پہنچے جہاں انسانی عقل نہیں جا سکتی، لیکن جب وہاں سے واپس پلٹ کے آئے تو پھر امت کے لیے ایک تحفہ لے کے آئے۔ یا کیسا نبی ہے جو ان بلندیوں پہ جا کے بھی، اللہ کے حریم ناز میں جا کے بھی امت کو نہیں بھولا، امت ساتھ ساتھ رہی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں تشہد پڑھتے ہیں، نماز کو کہتے ہیں مومن کی معراج۔ اس میں معراج کا وہ واقعہ اور وہ تصورات اور وہ مناظر بیان ہوتے ہیں۔ جب حضور پہنچے تو رب نے کہا محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ کہا مالک وہ چیز لایا ہوں جو تیرے دیس میں نہیں ہوتی، میرے دیس میں ہوتی ہے۔ کیا تھا؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالک قولی فعلی بدنی ساری باتیں میں تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ عجز ہے نا، اللہ کے پاس عجز تو نہیں ہے، وہاں تو تکبر ہے۔ رب نے کہا محبوب تو لے کے آئے تو میں بھی دیتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی تجھ پہ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتیاں ہوں۔ حضور فرمایا مالک ایسے نہیں، اگر مجھے سلام دینا ہے تو السلام علیکہ نہ کہ السلام علینا وعباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلامتی اور صالحین کے اوپر بھی سلامتی۔ گویا حضور نے امت کے دو گروہ کر دیے، کہا مالک ایک ہے صالحین کا گروہ اور ایک ہے گناہ گاروں کا گروہ۔ جو صالحین ہیں وہ تیرے ہو گئے، جو گناہ گار ہیں وہ میرے ہو گئے۔ اب کہا ان کو میں چادر کے نیچے چھپا رہا ہوں، سلام دینا ہے، برکت دینی ہے، رحمت دینی ہے تو السلام علیکہ سے نہ دے، السلام علینا سے دے، ان سب کو رحمتیں برکتیں دے دے۔ کیسا نبی ہے جو وہاں جا کے بھی امت کو نہیں بھولا اور اس بارگاہ میں جا کے بھی امت کو یاد رکھا۔ جب پلٹ کے آئے تو 50 نمازیں دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ملے، محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ کہا 50 نمازیں۔ کہا انی بلوت بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، میرا تجربہ ہے امتوں کا، امت 50 نہیں پڑے گی، کیا کروں؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں جاؤ کم کروا لو۔ حضور واپس گئے، 5 کم ہو گئی، پھر آئے کتنی کم ہوئی؟ کہا 5۔ کہا پھر جاؤ۔ 9 دفعہ حضور گئے، ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، کتنی رہ گئیں؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی لمبی ہیں، زیادہ ہیں، اور جاؤ۔ فرمایا مجھے حیا آتی ہے، اتنی نکمی امت ہوگی کہ 5 بھی نہیں پڑے گی۔ اب مسئلہ تو درمیان میں کچھ اور تھا، اگر موسیٰ بیٹھے تھے تو کسی نے بٹھایا تھا نا۔ اب یہ تو اہل محبت ہی رمز کو سمجھیں گے نا، اللہ کے علم میں تھا 50 دوں گا، معافی ملتے ملتے 5 رہیں گی، اللہ پہلے ہی 5 دے دیتے، اللہ کو علم جو تھا تو پہلے 5 دے دیتا، لیکن 50 دے کے 5 کی، کیوں؟ کہا محبوب کبھی تجھے آتا دیکھوں گا، کبھی تجھے جاتا دیکھوں گا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارہ محمدی کی جب اتر رہا تھا۔ یہ تو محبت کے رمز ہوتے ہیں نا، ریت ہوتی ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا تو میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ کروں گا،
تو پھر آواز کیا آئے گی؟ ارفع راسک یا محمد، محبوب سجدے سے سر اٹھانا، جو مانگتا ہے دے دیتے، جو کہتا ہے وہ کر دیتے۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب سجدے سے، یہاں میں بیٹھا ہوں یہاں بندہ سجدہ کرے، جب سر اٹھائے گا تو سب سے پہلے سامنے والے کی نظر چہرے پہ پڑتی ہے۔ علماء کہتے ہیں، رب کہتا محبوب چہرہ دکھاتا جا، امت بخشواتا جا۔ تو سجدے میں سر رکھ، سر اٹھائے گا، پھر جو مانگے گا ہم دیتے چلے جائیں گے، چونکہ محبت کی ایک ریت ہوتی ہے، محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اب 5 نمازیں رہ گئی، حضور لے کے آئے، اور اس امید پہ کہ میری امت 5 سے تو کنی نہیں کترائے گی۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رویہ آج تحفہ معراج کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں 5 گانا نماز ہے اور ہم پابندی وقت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اس تحفے کی قدر کی۔ اور اگر کبھی موقع ملا تو پڑھ لیا، نہ موقع ملا تو چھوٹ گئی، کبھی ٹائم ہوا تو پڑھ لی، شادی آ گئی تو نماز چلی گئی، دوستوں میں بیٹھ گئے تو نماز چلی گئی، نکل گئے گھومنے تو نماز چلی گئی، گھر میں غم آ گیا تو نماز ختم، خوشی آ گئی تو نماز ختم۔ تو پھر ہمیں ضرور اندر اتر کے جھانک کے سوچنا ہے کہ آخر ہم اتنے سست کیوں ہو گئے؟ جو اللہ سے قرب کا ذریعہ تھا، اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب بندے کو نماز کی صورت میں ملتا ہے، اور وہ نماز اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جنازوں میں پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں جو فرض کفایہ ہے، اور نماز کا ٹائم ہو تو آخری صف میں بھی نظر نہیں آتے، سیاسی جلسے ہوں تو پہلی صفوں میں ہوتے ہیں، شادیوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں پہلے پہنچتے ہیں۔ کہتے ہیں یار جانا چاہیے، تعلق ہے، رشتہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں جب اذان کی آواز آتی ہے کبھی سوچا ہے اللہ سے بھی کوئی رشتہ ہے؟ نہیں جائیں گے تو وہ بھی ناراض ہوگا۔ کاش ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، یقیناً دنیا بھی اللہ بہتر کر دیتا ہے، آخرت بھی۔ قرآن کہتا ہے نا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے اوپر میں دنیا کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھے اس کے دکھ سنے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ اللہ زندگی کو مشکل کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں جو دولت کی وسعت ہے نا، یہ برکت نہیں ہوتی، برکت کوئی اور چیز ہے۔ میرے نبی نے جو دعا سکھائی امت کو، فرمایا جب اللہ سے مانگو تو کثرت رزق نہ مانگو، برکت رزق مانگو۔ کثرت اور ہے، برکت اور ہے۔ ایک بندہ بہت بڑا کاروباری ہے، اللہ نے اس کو بڑا مال دے رکھا ہے، گاڑیاں بھی ہیں، رہائش بھی اچھی، معاملات اچھے، پوچھو جناب کیا حال ہے؟ کہتے ہیں یار حال نہ پوچھ، بڑا پھنسا ہوا، اس کے بھی دینے، اس سے بھی لینے، وہاں بھی مال پھنسا ہوا، یہ بھی کاروبار نقصان ہو گیا ہے۔ اور ایک ریڑھی والا بابا جا کے صبح منڈی سے ٹماٹر رکھتا ہے، ریڑھی کو دھکا لگاتا ہے، گلیوں میں آواز دیتا ہے، بیچتا ہے۔ اسے پوچھو بابا کیا حال ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو معاملہ پھر قلت اور کثرت کا تو نہیں نا، معاملہ تو کچھ اور ہے، ورنہ اس بیچارے نے سارا دن ریڑھی کو دھکا لگا کے 500-700 ہزار ہی کمائے گا نا، لیکن دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور جس کے نیچے لمبی لمبی گاڑیاں وہ کہتا حال نہ پوچھ، بڑا پھنسا ہوا ہوں، بڑی مشکل میں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب مانگو اللہ سے تو برکت رزق مانگا کرو، اے اللہ جو رزق دے اس میں برکتیں دے دے، پھر تھوڑا بھی ہو تو زندگی کا لطف آتا ہے، اور جب اللہ برکتیں چھین لیتا ہے تو بہت زیادہ بھی ہو تو پھر انسان کو سکھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آنے والے 13 تاریخ کو، 13 مارچ کو ہمارے گجرانوالہ کی سرزمین پہ سالانہ مصطفی اجتماع ہوتا ہے۔ میرے حضرت استادی مکرم بھی موجود ہوتے ہیں، جملہ مبلغین بھی موجود ہوتے ہیں، اور بلا مبالغہ یہ پنجاب کا اگر ہم کہیں کہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ کے KPK سے لے کر کراچی تک ہر چھوٹے بڑے شہر سے، کوئٹے تک سے لوگ آتے ہیں، بیرونی ممالک سے لوگ آتے ہیں۔ لیکن اتنا منظم اجتماع شاید کہ آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، لاکھوں تک تعداد ہوتی ہے، کوئی نقیب نہیں ہوتا، کوئی نعرہ نہیں ہوتا، کوئی استقبال نہیں ہوتا۔ 2 دن پہلے شیڈول موبائل پہ ہر مبلغ کو، نعت خواں کو مل جاتا ہے کہ آپ کا ٹائم اتنے منٹ ہے، آپ کا اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیج کے اوپر کوئی بندہ 1 منٹ بھی اوپر کر دے۔ اتنا منظم اور ملے ہوئے موضوعات، حالانکہ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں۔ جب عرس ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی ایسا پروگرام ہو تو جو منتظم ہوتا ہے ساری توجہ خطیبوں کی اس پہ ہوتی ہے، ان کی تعریفیں، ان کی شانیں۔ لیکن وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ شاگرد جو اسٹیج پہ آتا ہے وہ استاد کا نام نہیں لیتا، استاد کہتا ہے بیٹا جو نام میرا لے کے وقت ضائع کرنا ہے اسی ٹائم میں حضور کا نام لے لیا کر، کوئی دین کی بات 2 باتیں بڑھ کے سنا دے، میرا نام لے گا تو کیا ہوگا۔
حضرت بھی اسی مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں جس میں عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے تو مائک پہ آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جو دعا کا ٹائم ہے اس وقت پہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں۔ جب لوگ پلٹتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ہماری جھولیوں میں کچھ پڑا ہے۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے سنت اور شریعت کو اپنایا۔ اگر وقت تو آپ کے پاس ایک اتوار حضور کے نام کریں، آپ ایک دفعہ آئیں، 7.5 ایکڑ پہ پھیلا ہوا مرکز مصطفیٰ، 22 سے 2300 بچے اور بچیاں اس وقت وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک خوبصورت نظارہ ہے، اس کی تصویریں آپ نے نیٹ پہ دیکھی ہوگی، تصویر دیکھ کے روح خوش ہوتی ہے کہ یار اتنا بڑا چمن ہے اسلام کا۔ اب جو نیا بلاک شروع کیا ہے اس کو آپ دیکھیں گے، جو رہائشی منصوبے ہیں ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ ہم کسی اور ہی جہان میں پہنچ چکے ہیں۔ ضرور آئیے گا اگر وقت اجازت دے، کبھی کبھی یہ موقع ملتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کبھی آپ کو لاہور کی طرف جانا ہو تو ہماری نظریں آپ کی راہوں میں بچھی ہوں گی، کبھی گزر ہو تو وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری لذتیں، برکتیں، راحتیں اللہ نصیب کرے گا۔ میں بار دیگر اپنے میزبان عالی مرتبت کا مشکور ہوں، آپ لوگوں کی محبتیں کہ آپ نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں گفتگو تھی لیکن آپ لوگوں نے محبت کے ساتھ سماعت کی، اللہ آپ کو برکت رحمت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ اس محفل پاک کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تلاوت کی گئی، نعت خوانی کی گئی، واعظ و نصیحت، اے اللہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے دوست احباب آئے بیٹھے اللہ ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس درس قرآن کی برکتیں ان کے گھروں تک منتقل فرما۔ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما، مقروض حالوں کو قرضے سے رہائی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس خوبصورت مسجد کا انتظام انصرام جو لوگ چلا رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو اس مسجد سے محبت کرتے ہیں، جو خطیب ہیں، امام ہیں، منتظم ہیں، اے اللہ سب کو برکات سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔